السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ میں شاہد جمال آج آپ کے سامنے ایک تربیتی موضوع جو نیک اور بگڑے دل کے نام سے ہے لے کر حاضر ہوں۔ امید کے بغور سماعت فرمائیں گے۔ پہلے اس کے کہ میں اپنے موضوع کو وضاحت کرتا چلوں، آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ریئلٹی ٹرو اینڈ ریئلٹی 2 جو چینل ہے اس کو سبسکرائب کریں گے، لائک کریں گے، شیئر کریں گے اور لازمی پریس کریں گے۔ سامعین کرام، یہ دل جو ہے عربک ورڈ لفظ قلب کا معنی ہے، اور قلب کا معنی ہے الٹنا پلٹنا، اور یہ دل جو ہے الٹتا پلٹتا رہتا ہے۔ اس طریقے سے قلب کے حساب سے یا اس مادہ کے حساب سے جتنے بھی الفاظ آئے ہیں وہ سب الٹنے پلٹنے کے معنی میں زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ نفسیاتی طور پر قلب ہی ایک ایسا پارٹ ہے، ایک واحد جگہ ہے بدن میں کہ اگر من چاہا مقصد حاصل نہ ہو تو یہ دل اداس ہو جاتا ہے، اور اگر کہیں بے عزتی ہو تو سب سے زیادہ تکلیف اسی حصہ کو پہنچتی ہے۔ ناظرین، دل کو بدن میں اور اپنے باڈی میں اس کو مرکزی حیثیت حاصل ہے، یعنی اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کنگ آف باڈی، یا آپ کے باڈی کا وہ یا آپ کے جسم کا وہ خلیفہ ہے، آپ کے جسم کا وہ راجا ہے۔ اگر راجا صحیح ہوگا تو پھر اس کی رعایا بھی صحیح ہوگی، یعنی دل اگر صحیح ہوگا تو دل کے ساتھ ساتھ جو اس کے دوسرے باڈی ہے وہ بھی صحیح رہیں گے۔ عن النعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم الا وان فی الجسد مضغة اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت الجسد كله الا وهي ایک لمبے حدیث کا ٹکڑا ہے جس کا ترجمہ ہے کہ خبردار ہو جاؤ، آگاہ ہو جاؤ کہ بے شک جسم میں ایک لوتھڑا ہے، ایک حصہ ہے جو اگر صحیح سالم ہے تو پورا باڈی صحیح سالم ہے، اگر وہ بگڑا ہوا ہے تو پورا جسم بگڑا ہوا ہے۔ اور خبردار ہو جاؤ وہ کون سی جگہ ہے اور وہ کون سا حصہ ہے، وہ ہے دل۔ ایک تو نیک دل اور ایک بگڑے دل۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے بگڑے ہوئے دل کے بارے میں، کہ قرآن میں دلوں کا تذکرہ بہت زیادہ آیا ہے، تو بگڑے دلوں کا تذکرہ جس حیثیت سے آیا ہے اس حیثیت کا جاننا بہت زیادہ ضروری ہے۔ وہ ہے سب سے پہلا سخت دل۔ تو کیا ہے وہ؟ سخت دل ہے۔ قرآن نے بھی اس کا ذکر کیا ہے۔ سخت دل انسانی قلب، انسانی دل اس زمین کے مانند ہے کہ اگر انسان زمین پر محنت کرتا ہے، کاشتکاری کرتا ہے، پانی سے سیراب کرتا ہے تو اس کی زمین، اس کی جگہ زندہ رہتی ہے اور سرسبز و شاداب رہتی ہے اور فصلیں دیتی ہیں جس سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ لیکن اسی طریقے سے اگر آپ اپنی زمین پر کاشتکاری نہ کریں، سیراب نہ کریں، تو پھر وہ زمین بنجر ہو جاتی ہے اور آپ کو فائدہ دینا چھوڑ دیتی ہے۔ دل کا بھی معاملہ اسی طریقے سے ہے۔ اگر آپ اپنے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی تذکیر کو نہ داخل کریں، قرآن کی تلاوت نہ کریں، ذکر و اذکار کی محفل میں شرکت نہ کریں، اور اچھے اچھے اعمال جو بھی گنائے جاتے ہیں اس کو آپ نہ کریں، بری چیزوں سے آپ نہ رکیں، تو دل وہ بھی سخت ہو جاتا ہے، اور جب دل سخت ہو جاتا ہے تو انسان نیک کاموں میں دلچسپی نہیں لیتا۔ دوسری جو چیز ہے وہ زنگ آلود دل ہے۔ جس طرح لوہے میں زنگ لگتا ہے اور لوہا خراب ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے انسان کے دل میں بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ اور وہ زنگ کیسے لگتا ہے؟
جب وہ گناہ کرتا ہے تو اس میں ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، اور جب زیادہ اس میں کنٹینیو کرتا رہتا ہے، یعنی گناہ وہ کرتے جاتا ہے تو وہ نقطہ بڑھتے جاتا ہے۔ لیکن اگر ایک بار یا گناہ کرنے کے بعد وہ توبہ نصوحہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، تو سیاہ نقطہ مٹ جاتا ہے۔ اگر یہ سیاہ نقطہ دل پر چھا جائے تو انسان پھر اچھے کام کو صحیح سے محسوس نہیں کر سکتا، اور نہیں، کیونکہ یہ دھبا جو ہے انسان دیکھ نہیں سکتا، لیکن یہ دھبا بڑھتا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک دل ہے جو تیسرا دل ہے، اور وہ دل بگڑے ہوئے دل میں سے ہے، وہ ہے گناہ گار دل، اللہ کی فرما برداری سے ہٹا ہوا دل، انحراف دل ہے، جو انسان کو گناہ گار بنا دیتا ہے۔ یہ گناہ گار کی محبت ایک گناہ گار کے دل میں نہیں آتی۔ اس کے دل میں جب محبت نہیں آتی تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور شہوات کی محبت ہی میں وہ گرفتار ہو جاتا ہے، یا اس کے دل میں نافرمانی اور شہوات ہی جگہ پکڑتی ہے، اور یہ حق پر پردہ ڈالتے اور یہ گواہوں کو چھپاتے ہیں۔ کون؟ گناہ گار دل، ٹیڑھا دل۔ انسانوں کا دل ٹیڑھا بھی ہو جاتا ہے۔ کیوں ٹیڑھا ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ قرآن اور حدیث سے اچھی معلومات لینے کے بجائے وہ قرآن حدیث پر نکتہ چینی کرنے لگتے ہیں اور متشابہات کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ حالانکہ کچھ قرآنی آیتیں ایسی ہیں جس کا مفہوم وغیرہ صرف اللہ کو معلوم ہے اور جس کے معنی چھپے ہوئے ہیں، لیکن اس سے انسان کا کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اتنی تعداد میں احکام کی آیتیں ہیں جو واضح ہے، اور جس کو انسان اگر اس پر عمل کرنا چاہے تو پھر اس کو متشابہات کے پیچھے پڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ فکر نہ کرنے والا دل، ایسا دل جو غافل ہے اور کبھی غور فکر نہیں کرتے، یہ دنیا کی رنگینیوں میں مگن ہو جاتے ہیں اور یہ اپنا احتساب نہیں کرتے۔ اسی طریقے سے جس کے دل میں مہر والا دل، یہ لوگ بڑی نیکی کو حقیر سمجھتے ہیں، فرمانی میں اس قدر حد سے زیادہ آگے بڑھ جاتے ہیں کہ یہ کفر شرک میں بڑھے چلے جانے کی وجہ سے دلوں پر ان کا مہر لگ جاتا ہے، اور جب دلوں میں مہر لگ جائے تو آپ بتائیے اندر سے کوئی بھی چیز، صحیح چیز داخل نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد آپ غور کریں سامعین کہ اندھا دل اندھا بھی ہو جاتا ہے، یعنی بڑے بڑے گناہ کرنے کی وجہ سے لوگوں کا دل اندھا ہو جاتا ہے۔ ایسے لوگ بے حس ہو جاتے ہیں، اچھی باتیں جو سنائی جاتی ہیں، یاد دہانی کے طور پر جو واقعات بتائے جاتے ہیں اور جو ہدایات پڑھی جاتی ہیں، ان کو سن کر کے بھی ان پر کوئی اثر نہیں پڑتا، کیونکہ ان کا دل اندھا ہو چکا ہے۔ قرآن میں بھی تذکرہ ہے کہ آپ اندھوں کو سنائیں یا نہ سنائیں، جو ہے یہ صحیح چیزیں محسوس نہیں کر سکتے، نہیں دیکھ سکتے۔ اس کے بعد ہے تکبر والا دل۔ یہ تکبر والا دل کیا ہے؟ انسان اسلام کو مانے صحیح سے، یعنی وہ عبادت بھی کرتا ہے تو اپنی عبادت کو اتنا افضل سمجھتا ہے کہ دوسروں کی عبادت کو حقیر سمجھتا ہے۔ اپنے استغفار، اپنی تسبیح اور اپنی تحلیل کو وہ اتنا اہمیت دیتا ہے کہ دوسروں کی نمازوں کو، دوسروں کے روزوں کو، دوسروں کے اچھے اعمال کو حقیر سمجھتا ہے۔ یہ تکبر والا دل ہے۔ اللہ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ تکبر کو ہرگز پسند نہیں کرتا۔ یہ جو دل ہے ہم نے ابھی بتائے ہیں، یہ دل بگڑے ہوئے دلوں میں سے ہے، اور اب جو میں آپ کو بتانے والا ہوں سامعین کرام، وہ نیک دل ہے۔ یہ نیک دل کیا ہے؟ لرزنے والا دل۔ جب انسان کے پاس، انسان کے یہاں کوئی قرآن کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کا دل لرز جاتا ہے، ان کا دل پگھل جاتا ہے، ان پر خوف خدا طاری ہو جاتا ہے، اور وہ آخرت کے بارے میں سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ یہ ہے لرزنے والا دل۔
یہ ایمان کے ڈیولپمنٹ کا بہت ہی ہائی کوالٹی ہے، بہت اونچا معیار ہے یہ۔ اسی طریقے سے مطمئن دل، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو جو بھی نواز رکھا ہے دنیا میں، اسی چیز کو پا کر وہ اللہ کے احسانات کو یاد کرتا ہے، کفایت شعاری سے کام لیتا ہے، اور وہ اللہ کے ذکر کو انجام دیتے ہیں تو اسی میں وہ کیا کرتا ہے، اطمینان محسوس کرتا ہے۔ اور کئی جگہ ہے قرآن میں کہ اللہ کے ذکر سے ہی آپ اطمینان حاصل کر سکتے ہیں، بقیہ جو دوسری چیزیں ہیں، آپ کہیں گھومنے چلے جاتے ہیں اور اپنا ہولی یا ویکیشن بتاتے ہیں، اور اس ویکیشن میں بہت ہی زیادہ اخراجات آپ کو برداشت کرنا پڑتا ہے، پھر بھی آپ کو وہ سکون نہیں مل سکتا جو اللہ کے ذکر میں ملتا ہے۔ ورنہ آپ صحیح معنی میں اپنے ایمان کو بڑھا کر کے دیکھیے اور مسجد سے محبت کر کے دیکھیے کہ وہ ٹائم جو آپ مسجد میں بتاتے ہیں اور وہ ٹائم جو آپ گھر یا دوسری جگہ بتاتے ہیں، دونوں جگہ میں کہاں اطمینان آپ کو ملتا ہے۔ تو بہرحال اچھے لوگوں کا دل جو ہے وہ اللہ کی یاد سے مطمئن رہتا ہے۔ اسی طریقے سے سلامتی والا دل، قلب سلیم جس کو ہم کہتے ہیں، ایسا دل جو نفاق سے پاک ہو، ایسا دل جو حسد سے پاک ہو، ایسا دل جو جلن سے پاک ہو، ایسا دل جو کفر سے پاک ہو، وہ قلب سلیم ہے، اور ایسا دل اللہ کو بہت ہی پسند ہے۔ اسی طریقے سے قلب منیب آپ کہہ سکتے ہیں۔ منیب ایسا دل جو صرف اللہ تعالیٰ کی طرف ہی پلٹتا ہے، رجوع کرتا ہے، اور کوئی گناہ سرزد ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو بہت ہی پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو بہت ہی زیادہ پسند کرتا ہے سامنے اکرام۔ اسی لیے گناہ اگر سرزد ہوتا ہے تو جلدی توبہ کیجیے، جلدی اللہ تعالیٰ سے رجوع کیجیے، جلدی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیے، اور معافی مانگنے والے کو اللہ تعالیٰ بہت ہی پسند کرتا ہے، اور اس کی فرما برداری میں جو مصروف رہتے ہیں اللہ، اور ہر وقت اللہ تعالیٰ سے لو لگائے رہتے ہیں، توبہ استغفار میں رہتے ہیں، چاہے وہ جہاں بھی رہتے ہیں، تو ایسے دل کو قلب منیب کہا گیا ہے، لوٹنے والا اور پلٹنے والا، رجوع کرنے والا دل۔ ایک ایسا دل بھی ہے جس کو زندہ دل کہہ سکتے ہیں، قلب حی، یعنی اللہ کی نافرمانی جو لوگ کرتے ہیں، ان قوموں کا انجام سن کر کے، ان قوموں کی کہانیوں کو پڑھ کر کے، ان انجام کیا سن کر کے لوگ کیا کرتے، عبرت حاصل کرتے ہیں، نصیحت حاصل کرتے ہیں، لیسن حاصل کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کا دل کو کیا کہا گیا، قلب ہے، یعنی اس کا دل زندہ ہے، تبھی وہ احساس کرتا ہے اور لیسن حاصل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے اس بگڑے ہوئے دل کا جتنا بھی تذکرہ کیا اس سے بچائے، اور جو بھی دل جو نیک دل میں شمار کیا جاتا ہے وہ نیک دل دے۔ اس کے لیے آپ بہت ساری دعائیں، اس کے لیے ان دعاؤں کا سہارا لے سکتے ہیں، اور آپ اپنے دل کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ سکتے ہیں، اور کہہ سکتے ہیں کہ اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریاء ولسانی من الکذب وعینی من الخیانت فإنک تعلم خائنۃ الأعین وما تخفی الصدور۔